ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ سبحان اللہ۔ اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی کوئی خبر نہیں۔ آج لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، لوگ آج خدا سے ڈرتے نہیں ہیں، لوگ موت کے بارے میں سوچتے نہیں، لوگ قبر کے بارے میں سوچتے نہیں کہ آخر ایک دن مرنا ہے۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ آج ہم لوگ اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، دولت ہے تو سب کچھ ہے، دولت ہی سے عزت ملتی ہے، دولت ہی سے شہرت ملتی ہے، دولت ہی سے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ لیکن ہرگز ایسا نہیں میرے دوستوں بزرگوں، اگر دولت ہی سے ہر مسئلہ حل ہوتا تو کوئی کروڑ پتی، کوئی ارب پتی مرتا نہیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہے شفا دے دے تو میرے دوستوں بزرگوں، چاہے جیسا بھی بیماری ہو، ڈاکٹر تو ایک ذریعہ ہے، ورنہ کروڑ پتی مرتا نہیں۔ اور اگر اللہ کو شفا نہیں دینا ہے تو اس کے جسم کے وزن کے برابر اگر وہ پیسہ خرچ کرے گا تب بھی اس کو موت آنی ہے تو آنی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دینی ہے تو کینسر کی بھی مرض ہو جائے، رات کو درود شریف پڑھ کے سو جائے، صبح ہوتے ہی کینسر کی بیماری بھی دور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، خوف خدا دل میں بسانا پڑے گا۔ اور اسی کے مطابق میرے دوستوں بزرگوں، ایک پیارا واقعہ سماعت فرمائیے کہ ایک شخص کے، آج کچھ ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کا مقام تو اتنا ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کے ساتھ اگر 4 بیٹا ہے، 5 بیٹا تو 5 کو برابر نظر سے دیکھے۔ آئیے، ایک شخص کا 3 بیٹا تھا۔ آج لوگ یہی سوچتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے اور دنیا کی محبت میں لوگ کھو جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے۔ آؤ دیکھو، ایک شخص کے 3 بیٹے تھے تو اس نے کیا کیا میرے دوستوں بزرگوں؟ چھوٹے بیٹے نے کیا کہا کہ دیکھو اب تو ابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے باپ بوڑھے ہو گئے، تو ایک کام کیجئے، جو بھی اس کی خدمت میں لگا رہے گا وراثت میں سے اس کو کوئی چیز نہیں ملے گا۔ 3 بیٹے تھے تو چھوٹے بیٹے نے کہا کہ اگر جو کوئی میرے ماں باپ کی خدمت کرے گا، میرے والد محترم کی خدمت کرے گا، والدہ کی خدمت کرے گا تو اس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ جو خدمت کرے گا اسی کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے؟ اب سمجھنے کی بات یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ چھوٹے بیٹے نے تو اعلان کر دیا، تو اب کون آتا؟ ماں باپ کی بڑھاپے کی حالت کو دیکھ کر سب کوئی دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے، چلو ہمیں تو خوشی کی بات ہے کہ اس برے بلا سے ہمیں نجات مل گئے ہیں کہ اس بڑھاپے میں کون اس کی لیٹرین، کون اس کے ٹوائلٹ، ان کا پیشاب پیخانہ کا خیال کون کرتا؟ ہمیں تو اپنے کام سے فرصت نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ایسا ہوا کہ اس کے باپ کے ساتھ جو بھی حسن سلوک ہوا، جتنا بھی اس سے خدمت ہوا، اس کے چھوٹے بیٹے نے کیا۔ کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ اس کے باپ ایک دن انتقال کر گئے۔ انتقال کرنے کے بعد اب وراثت تقسیم ہو گئے، جو بھی ان کے ذمے میں، جو بھی اس کے حق میں مال دولت تھے تو وہ دولت آپس میں دونوں بھائی تقسیم کر کے لے لیے۔ لینے کے بعد میرے دوستوں بزرگوں، چھوٹے بھائی کے حصے میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر! مگر اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ جسے چاہے اسے کون گرا سکتا ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ قربان جاؤ، سوچنے کا مقام ہے۔ وہ چھوٹا سا نوجوان جو 3 نمبر کے تھے، چھوٹے بھائی نے ایک دن ٹینشن کی حالت میں سو گیا۔ افسوس، باپ چلے گئے، روتے ہوئے، نیند نہیں آ رہی تھی، روتے روتے اس کو نیند آ گئی تو خواب آیا ایک بزرگ کا۔ ایک بزرگ نے اس کو بتایا کہ درخت ہے اور اسی درخت کے نیچے 100 درہم ہے، جاؤ اسے اٹھا لو۔ اب وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، ایک شجر کے نیچے 100 درہم ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا برکت ہے؟ تو اس نے کہا برکت نہیں ہے۔ تو کیا کرو اے میری بیوی؟ تو بیوی نے کہا دیکھو گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسا کام کرو جا کر لے کے چلے آؤ۔ اللہ اکبر! مگر اس نوجوان نے ایسا نہیں کیا۔ اس نوجوان نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا ہے۔ پھر دوسرے دن میرے دوستوں بزرگوں سو گئے، دوسرے دن بھی وہی خواب ظاہر ہوا، وہی خواب ظاہر ہوا کہ ایک بزرگ حضرات محترم خواب میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں
اے نوجوان جاؤ فلاں جگہ 10 درہم رکھے ہوئے ہیں اس کو اٹھا لو۔ پھر اس نوجوان نے عرض کیا کیا اس میں برکت ہے؟ تو حضرات محترم اس بزرگ نے کہا برکت تو نہیں ہے۔ پھر حضرات محترم وہ نوجوان نہیں گئے۔ پھر ایک دن خواب میں آیا، اسی بزرگ خواب میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں اے نوجوان فلاں جگہ جاؤ، ایک شجر کے نیچے 1 درہم رکھا ہوا ہے، جاؤ اسے اٹھا کر کے لے کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان عرض کرتے ہیں اس بزرگ سے کیا اس میں برکت ہے؟ وہ بزرگ عرض کرتے ہیں ہاں اس میں برکت ہی برکت ہے۔ وہ نوجوان جاتے ہیں اور اس درہم کو اٹھا کر گھر لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آنے کے بعد میرے دوستوں بزرگوں قربان جاؤ، وہ بازار جاتے ہیں، مچھلی خریدتے ہیں، 2 مچھلی خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد گھر لے آتے ہیں۔ جب مچھلی کو چاک کیا جاتا ہے، مچھلی کو پھاڑا جاتا ہے، مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا گیا تو اس کے پیٹ سے 2 مچھلیوں کے پیٹ سے 2 موتی نکل آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص، وہ نوجوان اس موتی کو بازار میں لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد یعنی کہ بیچنے کے لیے بازار لے جاتے ہیں۔ حضرات محترم جو ہی بازار لے گئے، کسی کے اندر یہ ہمت رہی کہ اس موتی کو خریدے۔ پھر وہ سونار کے پاس پہنچتے ہیں تو سونار کہتے ہیں ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم اس موتی کو خریدے۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤ میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچتی ہے۔ حضرات محترم جب یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی تو بادشاہ نے کہا کون سا ایسا موتی ہے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جو ہی اس نوجوان نے اس موتی کو لے کر کے گئے میرے دوستوں بزرگوں قربان جاؤ حضرات محترم، تو بادشاہ نے بغیر کہے ہوئے 30 گدھوں پر سونے چاندی لاد کر اس نوجوان کو عطا کر دیا۔ حضرات محترم یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں اللہ کی قدرت، ماں باپ کی دعا کی بدولت، ماں باپ کی دعاؤں کا اثر۔ حضرات محترم اب کچھ دنوں کے بعد پھر اس نوجوان نے اس دوسرے موتی کو بھی بیچنے کے لیے گیا تو بادشاہ نے کہا اس کی قیمت کیا لوگے؟ تو اس نوجوان نے کہا اے بادشاہ اس دن تو آپ اپنے اختیارات کے مطابق، آپ اپنے مرضی کے مطابق پیسے دیے تھے، سونے چاندی دیے تھے، آج میرے مطابق آپ کو لینا پڑے گا۔ تو حضرات محترم بادشاہ نے کہا اے نوجوان تو کیا مانگتا ہے؟ کہا آج دگنی دینا پڑے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں 60 گدھوں پر بادشاہ نے سونے چاندی کے انبار بھر کر دیے۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا پھل، یہ ہے ماں باپ کی خدمت کی دعاؤں کا اثر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں بزرگوں ایک امتحان لینا تھا کہ نوجوانوں سے کیسے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ 3 بھائی میں سے بڑے دونوں بھائیوں نے حضرات محترم ماں باپ کی خدمت سے انکار کر دیا، 9 چھوٹے بھائی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اس کا صلہ اللہ سے کس بہانے سے اتنے دولت ملے کہ اس وقت کے سب سے بڑے امیر کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان تھے جو ماں باپ کی خدمت گزار تھے۔